السلام علیکم. امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے. اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان پہ رکھے. اچھا، تو آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ ریاض الصالحین جو بھی لوگ پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں ان کو کچھ معلومات چاہیے اس بارے میں، کہاں سے بک لیں اور کون سی بک لیں ریاض الصالحین کی، اور کیا اس کے کتنے والیومز ہیں، اور صرف اس میں جو احادیث ہیں وہ والی ہم لوگ بک لیں یا پھر احادیث کے ساتھ جو تفصیل بیان کی گئی ہے وہ والی بک لیں. اور یہ کہ اولڈ ایڈیشن کوئی ہے اس کا یا نیو ایڈیشن ہے، اس میں کوئی فرق ہے کہ نہیں ہے. اور یہ کہ پہلے ہم والیوم اس کا 1 لیں یا والیوم 2 لیں یا کون سا لیں، یہ سب میں کوشش کروں گی کہ اس ویڈیو میں آپ کو بتا سکوں. اور جو بھی آپ کو سوال ہوں وہ آپ ایسا کریں کہ نیچے میسیجز میں لکھ دیں ویڈیو کے نیچے، اور انشاءاللہ میں اس کا آپ کو جواب دے دوں گی. چلیں سٹارٹ کرتے ہیں. جیسا کہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اس ویڈیو میں میرے پاس ایک بک پڑی ہوئی ہے جو ریاض الصالحین کی. تو اس کی بیسیکلی 2 جلد ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دارالسلام سے لی گئی ہے، اس کی پبلشڈ ہے، ٹھیک ہے. پہلے یہ دیکھ لیں کہ اس کو 2 والیومز ہے، ایک کو جلد اول کا نام ایک کا نام ہے اور ایک کا نام ہے جلد 2، ٹھیک ہے. اچھا، تو اس میں انہوں نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے اس کا یہ نیو ایڈیشن بتایا، ٹھیک ہے. نیو ایڈیشن ایسا ہے، انہوں نے کیا کیا ہے کہ یہ کور نیا لگا دیا ہے. تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس یہ والی ریاض الصالحین ہے یا اگر آپ کو کہیں سے ملتی ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. یہ آپ نہ جائیں کہ یہ والا جو ہے اولڈ ایڈیشن ہے اور یہ نیو ایڈیشن ہے، اصل میں بوتھ آر سیم. ٹھیک ہو گیا. اندر دیکھ لیں یہ سب کچھ ہے، ایسے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں. ترجمہ ہے، یہ دیکھیں اردو میں ہے یہ، ٹھیک ہے. اور یہ ایسا ہی لکھا ہوا ہے، لیکن ابھی انہوں نے تھوڑا سا اس کو نیو ایڈیشن بھی بنایا ہے، لیکن اوپر انہوں نے بس کور چڑھا دیا. جدید ایڈیشن لکھا ہوا ہے اس کے اوپر، اس پہ بھی جدید ہی لکھا ہے، لیکن یہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے. تو اگر آپ کو ہو کہ جدید کون سا والا ہے تو یہ اس سے ٹھیک ہو گیا. اچھا، تو اب ہم آ جاتے ہیں کہ اس میں کیا ہے اندر اس کے کیا. جب ہم کھولتے ہیں تو ہمیں اس کے اندر کیا دیکھنے کو ملے گا. یہ آپ کے سامنے میں اس کو کھول رہی ہوں، ٹھیک ہے. یہ اس کا پہلا پیج ہے، یہ ایسے ریاض الصالحین آ جاتا ہے. یہ نمبر سارے گیون ہیں اس میں دوبارہ سے آپ کو کر کے دکھا دیتی ہوں. ای میل ایڈریس بھی ہے اس میں. یہ سارا اسکرین شاٹ لے کے، ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گی یہ ویڈیو میں آپ کو بتا دوں، ٹھیک ہے، تاکہ جو بھی انفارمیشن آپ نے اس میں سے لینی ہے آپ لوگ لے سکیں. آپ لوگ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں تو آپ. اچھا، تو جیسے ہی ہم یہ بک سٹارٹ کرتے ہیں تو اس میں فہرست مضامین دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے. نووی کے مختصر حالات ہیں، پھر مقدمہ کتاب از امام نووی رحمۃ اللہ، ٹھیک ہو گیا. پھر باب آتا ہے، اس میں پہلا باب ہے تمام ظاہری اور باطنی اعمال، اقوال اور احوال میں اخلاص اور حسن نیت ضروری ہے، ٹھیک ہے. پھر باب توبہ، صبر کا بیان، سچائی کا بیان، یہ سارے اس میں میں دکھا رہی ہوں ایسے آپ کو، یہ اس میں آتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر یہ 12واں باب آ گیا. پھر 12واں باب آخری عمر میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی ترغیب دینے کا بیان. یہ میں اندر سے دکھا دیتی ہوں یہ بک. یہ اس میں باب ہے، ٹھیک ہو گیا. اچھا، اس طرح سے اس میں آ جاتا ہے آگے کر کے کتاب الادب تلک جتنے بھی حدیثیں ہیں وہ اس میں شامل ہیں. یہ ساری کتاب الادب کے بارے میں باب ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد آتا ہے کھانے پینے سے متعلق آداب و احکام، ٹھیک ہے. اس میں کھانے پینے سے متعلق آ جاتا ہے، جیسے کہ آپ ادھر دیکھ رہے ہیں کہ کھانے کے آغاز میں بسم اللہ پڑھنا اور آخر میں الحمدللہ کہنا. اس طرح کھانے کی جو بھی حدیثیں ہیں وہ اس میں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے. اس میں گیدر کی ہوئی ہیں. اس کے بعد ہے لباس سے متعلق آداب و احکام، جیسے آپ دیکھ سکتے ہو ایک اس میں باب ہے سفید کپڑے کے مستحب ہونے اور سرخ، سبز، زرد اور سیاہ رنگ کے ریشم کے علاوہ سوت
بالوں اور اون وغیرہ کے کپڑوں کے جائز ہونے کا بیان۔ قمیص کا پہننا پسندیدہ ہے۔ پھر آگے کر کے بھی اس میں آ جاتے ہیں کہ لباس میں میانہ روی اختیار کرنا پسندیدہ ہے اور بلا ضرورت اور کسی شرعی مقصد کے بغیر ایسا کرنا حقیر لباس نہ پہنے جو اس کی شخصیت کو عیب نہ کر دے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اس کے بعد جو باب آتا ہے وہ ہے سونے، لیٹنے، بیٹھنے، مجلس، ہم نشین اور خواب کے آداب و احکام۔ ٹھیک ہو گیا؟ سوتے وقت کی دعائیں، اس طرح سارا اس سے ریلیٹڈ اس میں حدیثیں لکھی ہوئی ہیں۔ اور یہ جو ہے نا، یہ ادھر جلد 1 کا اختتام ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب میں آپ کو اگلی جلد دکھاتی ہوں اس کی۔ جس طرح سے میں نے آپ کو جلد نمبر 1 دکھائی تھی اسی طرح جلد نمبر 2 ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اندر سے بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اس میں کون کون سے کس طرح سے جس میں باب ہیں۔ سلام کے متعلق احکام و مسائل۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس میں جس طرح ایک باب ہے کہ سلام کرنے کی فضیلت اور اس کے پھیلانے کا حکم۔ ٹھیک ہے؟ پھر جس طرح یہ آ جاتا ہے بچوں کو سلام کرنے کا بیان، تو سلام سے متعلق جو بھی احادیث ہیں وہ اس میں ملیں گی آپ کو۔ پھر اگلا اس میں ہے عیادت مریض سے متعلق احکام و مسائل۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اس میں جس طرح میں آپ کو بتا دیتی ہوں، ایک باب ہے بیمار کو کن الفاظ سے دعا دی جائے، تو اس میں آپ کو مل بھی جائے گا کہ کون سی دعا ہم دے سکتے ہیں۔ اگلا باب ہے سفر سے آداب کا بیان، فضیلتوں کا بیان، قرآن کریم پڑھنے کی فضیلت کا بیان، قرآن کریم کی دیکھ بھال کرنے کا حکم اور اس کو بھلا دینے سے ڈرانے کا بیان، اعتکاف سے متعلق احکام و مسائل، پھر ہے حج کے فضائل و مسائل، جہاد سے متعلق آداب و احکام، علم کی فضیلت و اہمیت، اللہ کی حمد و شکر کا بیان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا بیان، ذکر و اذکار کا بیان، دعاؤں کے احکام و آداب، اللہ کے منع کردہ کاموں کا بیان، متفرق حدیثوں اور دلچسپ اخبار و واقعات کا بیان، توبہ و استغفار کا بیان۔ میں آپ کو ڈیٹیل میں اس لیے بتا رہی ہوں، ذرا اندر سے بھی دکھا دیں، تھوڑا سا اور تفصیل میں بتا دیں، تو اس لیے میں نے پھر بتایا آپ لوگوں کو۔ ٹھیک ہے، یہ تو میں نے آپ کو بیسک بتا دیا۔ ابھی دوسری چیز یہ آ رہی ہے کہ اس میں اندر کیسے ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ احادیث جو ہیں وہ کیسے ریٹن ہے، کیا ہے اس کے آگے، وہ میں بھی آپ کو بتا دیتی ہوں۔ جلد 1 سے ہی ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ اچھا، اب اس میں ایسا ہے کہ کوئی بھی جس طرح یہ حدیث اس میں جو 18 نمبر آپ کو نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ تو اس میں یہ کیا ہے کہ پہلے عربک میں لکھی ہوئی ہے، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد اردو میں اس کا ترجمہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ فائدہ، اس کے مطلب اس کو اور ایکسپلین کیا گیا ہے تاکہ اور آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ آ سکے۔ تو اس میں ایسا کہ پھر آپ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے کہ جو حدیث ہے اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا اور ڈیٹیل معنی کیا ہے۔ کبھی کبھی انسان کچھ چیز پڑھتا ہے، عربی کی ٹرانسلیشن کرتا ہے، لیکن اردو میں اس کو بندہ صحیح سمجھ نہیں سکتا، تو جب اس کو تھوڑی سی اور وضاحت ہو جاتی ہے تو انسان کو وہ بات کلیئر ہو جاتی ہے۔ اچھا، تو اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیا یہ آپ کو جو بک ہے ریاض الصالحین والی، یہ لینی چاہیے نہیں لینی چاہیے، یا اگر کوئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ صحیح بخاری ہو گئی وغیرہ جو باقی والی احادیث کی بک ہیں، وہ کتاب ہیں، وہ ہمیں لینی چاہیے یا ہم یہ پہلے لیں؟ تو میرا آپ لوگوں کو مشورہ ہوگا کہ پہلے آپ لوگ ریاض الصالحین کی بک لیں، وہ اس وجہ سے کیونکہ جو باقی جو احادیث کی جو کتاب ہیں وہ کافی زیادہ ان کے والیومز آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بس 2 ہی والیومز ہیں، تو یہ تھوڑا سا اگر آپ لوگ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا آپ لوگ وہ، کیونکہ بیسک اس میں ہے۔ باقی جو کتابیں حدیث والی صحیح مسلم اور باقی، تو اس میں یہ ہے کہ ایک کی جو احادیث ہوتی ہیں وہ بار بار بیان ہوئی ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ کافی 7 8 9 10 جلدوں تک وہ پہنچ جاتا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اس میں انہوں نے جو ہے ریپیٹیشن نہیں ہے اس میں۔ ٹھیک ہو گیا نا؟ حدیث کی انشاءاللہ ریپیٹیشن نہیں ہوگی اس میں، آپ کو نہیں ملے گی۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ میری تھوڑی ڈیٹیل ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ دعا میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔